جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ماں جو ہے اگر کافر ہے یا باپ اگر کافر ہے تو بچے کی پرورش ان کے ذمے نہیں لگائی جائے گی، بلکہ وہ پرورش ان کے مسلمان والدین کے ذمے لگائی جائے گی، باپ ہو یا ماں ہو۔ اس کے بعد آگے ہے کہ ماں کے بعد پرورش کی ذمہ دار جو ہے وہ خالہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر باپ فوت ہو جائے اور ماں بھی موجود نہ ہو، ماں باپ دونوں ہی فوت ہو جائیں، تو پھر اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ تو خالہ چونکہ ماں کی بہن ہوتی ہے، اور جو محبت ماں کی طرف سے بچے کو ملتی ہے وہی محبت جو ہے وہ خالہ بھی بچے کو مہیا کرتی ہے۔ تو اس لیے ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے پرورش میں، ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے۔ وعن البراء بن عازب، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا فی ابنت حمزہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے بارے میں، لخالتہا اس کی خالہ کے حق میں، یعنی خالہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وقال اور فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اخرج البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، واخرجہ احمد، اور اس حدیث کو امام احمد نے من حدیث علی، سیدنا علی سے روایت کیا ہے۔ وقال، اس میں فرمایا کہ والجاریۃ عند خالتہا، اور بچی اپنی خالہ کے پاس رہے گی، فإن الخالۃ والدۃ، بے شک خالہ ماں کے حکم میں ہے یا ماں ہی ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا۔ تو بعض روایات میں ہے اس کا نام عمارہ تھا، اور بعض میں ہے کہ اس کا نام امامہ تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو لوگ جا رہے تھے، اور یہ بچی جو ہے گلی میں اپنے چچو حضرت علی کو اور جعفر کو اس طرح آوازیں دے رہی تھی۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے مجھے مل جائے اور میں اس کی پرورش کروں۔ اسی طرح حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ بچی مجھے مل جائے، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ بچی مجھے مل جائے کیونکہ وہ بچی کے رضائی چچا تھے۔ تو یہ تینوں کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو حضرت جعفر جو ہیں وہ اس بچی کی خالہ کے خامند تھے، یعنی انہوں نے ان کی خالہ سے شادی کی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ بچی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، یعنی ان کی خالہ کے سپرد کر دی، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ میں اس لیے ان کو دے رہا ہوں کیونکہ ان کے نکاح میں بچی کی خالہ ہے، اور خالہ جو ہے وہ ماں جیسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی بہن ہونے کی بنیاد پر خالہ اپنی باجی کے ساتھ وہ محبت کر سکتی ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے ماں کے بعد۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ کے سپرد کر دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب کسی کی پرورش کے بارے میں نزاع ہو جائے تو پہلے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر سب سے قریبی ترین جو رشتہ ہے وہ خالہ کا ہے، تو خالہ کے سپرد کیا جائے گا۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہے۔ اس کے بعد غلام کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہے کہ چونکہ پیچھے سارا
تربیت اور پرورش کا معاملہ چل رہا ہے، تو غلام جو ہوتا ہے اس کی تربیت اور اس کی پرورش بھی مالک کے ذمے ہوتی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور کھانے پینے کے معاملات میں بھی اس کا خیال رکھے، تاکہ غلام کے دل میں بھی مالک کی محبت پیدا ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم، جب لائے تم میں سے کسی ایک کے پاس، خادمہ، اس کا خادم، بے طعام ہی، اس کا کھانا، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے، تو اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چاہیے کہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کو بھی کھانا کھلائے۔ فَإِن لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، فَلْيُنَاوِلْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس خامد کو، اس خادم کو دے دے، لقمتن او لقمتین، ایک لقمہ یا دو لقمے، تو کھانے میں سے ایک دو لقمے جو ہیں وہ اپنے خادم کو بھی دے دے تاکہ وہ بھی ذائقہ چکھ لے۔ اب ایک خادم نے کھانا بنایا ہے یا وہ کھانا لے کر آیا ہے، تو کھانے کی خوشبو اس نے سونگھی ہے یا اس کا ذائقہ اس کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوا ہے خوشبو سے، تو اس پر لازم ہے مالک پر کہ وہ ایک دو لقمے جو ہے وہ اس کو دے دے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ اس کے الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا یا اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، انسان کا تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جب خادم کا لحاظ رکھا تو جو دل کا تکبر تھا وہ ختم ہو گیا، اور دل کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری پیدا ہو گئی۔ دوسرا، اس میں خادم کی بھی دل جوئی ہے، اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بارے میں اچھے جذبات سے لبریز ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی سے خدمت لینا جائز ہے، اور دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خادم اپنے آقا کے کھانے کا امین ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، بے طعامی ہی، اس کا کھانا، تو وہ کھانا اصل میں مالک کا ہی ہے، مالک اس میں سے اس کو ساتھ بٹھا کر کھلائے یا اس میں سے کچھ دے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا اور اس کے لیے عاجزی اور انکساری کا باعث ہوگا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ کھانا مالک کا ہے، خادم کا نہیں ہے، خادم بغیر اجازت کے اس میں سے کھا نہیں سکتا ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خود کھائے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو عاجز مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دوسروں کی دل جوئی اور خاطرداری کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر جانوروں تک سے رعایت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سیاق کلام یہ ہے کہ اگر ایک جانور، اس کی پرورش میں، اس کے کھانے پینے میں اگر کمی کوتاہی کی گئی اور اس وجہ سے ایک عورت کو آگ کے اندر، جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، تو وہ جو اپنی پرورش میں انسان موجود ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے یا اولاد ہے، تو جب ایک جانور کی وجہ سے عورت جہنم میں جا سکتی ہے، تو کسی انسان کی وجہ سے جس کی پرورش آپ کے ذمے ہے، اس کا کھانا، اخراجات آپ کے ذمے ہیں، تو آپ اگر اس میں کمی کوتاہی کریں گے تو اس کا کتنا زیادہ گناہ ہوگا اور کتنا زیادہ مطلب اس پہ عذاب یا سزا ہو سکتی ہے۔ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ، گزشتہ امتوں کا قصہ ہے کہ ایک عورت کو محض ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ سجنتھا، اس نے اسے قید کر رکھا تھا، حتی ماتت، حتیٰ کہ وہ قید میں ہی مر گئی بھوکی پیاسی۔
फदखलत النار फीहा, तो वो औरत उस बिल्ली की वजह से जहन्नम में दाखिल हो गई। लाहिया अतआमतहा, ना तो इसने उसको खाना खिलाया, व सकतहा, ना उसको पानी पिलाया, इज हिया हबसतहा, क्योंकि उसने उसको बांध रखा था, वला हिया तरकतहा, और ना ही उसने उसको छोड़ दिया कि तअकुलु मिन खशाशिल अर्ज़ी, की वो जमीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। तो बाद दीगर रिवायात में ये है कि वो औरत भूल गई थी, यानी जानबूझकर उसने उसको नहीं ऐसे रखा था, बल्कि वो भूल गई थी उसको बांधने के बाद, लेकिन इसके बावजूद उसको अल्लाह ने जहन्नम में फेंक दिया। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि अपने जेर कब्जा जानवरों के बारे में जब गफलत बरतने से अजाब हो सकता है, तो जेर परवरिश इंसान को ज़ाया करने और उसकी परवरिश में लापरवाही बरतने से बदरजे औला अजाब होगा। तो इस हदीस मुबारक से एक तो जहन्नम का इस बात होता है कि जहन्नम भी कोई अल्लाह की मखलूक मौजूद है, जो अल्लाह के नाफरमानों को अजाब देने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। और इससे ये बात भी मालूम हुई कि चौपायों को भूखा प्यासा रख कर बांधे रखना हराम है। अगर आप उनकी भूख प्यास का ख्याल रखते हैं घर में, मसलन बहुत सारे लोग जो हैं अपने घरों में तोते, बिल्लियां, इस तरह और दीगर कई एक जानवर जो हैं वो पाल लेते हैं, इसी तरह बकरियां, भैंसें और दीगर चौपाए। तो अगर तो आपने उनको बांधा हुआ है, घर में रोका हुआ है, तो उनका खाना, उनका पीना, ये सारा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो पूरी नहीं करते हैं तो आप मुजरिम हैं, अल्लाह के यहाँ आपसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। और अगर आप उनका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, वक्त पर खाना देते हैं, चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो फिर उनको बांधे रखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़्क़ुहु अदा कर रहे हैं। तो ये बाब था बाबुल हिजाना, हजाना, यानी किसी को अपनी गोद लेना या उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेना। तो परवरिश की जिम्मेदारी के बारे में तफसीलात आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद अगला बाब है किताबुल जिनायात, जराइम की किताब। ये नई किताब शुरू हो रही है और इसके अंदर मुतअद्दिद बाब होंगे। जिनायात, जिनायात असल में जिनायात उनकी जमा है, और ये हर उस जुर्म, गुनाह और बदउनवानी को कहते हैं जिस पर सजा होती है, काबिल सजा गुनाह। तो ये जान, माल, बदन पर की जाने वाली ज्यादती को भी जिनायत कहते हैं। लिहाजा जिनायत बदन पर की जाने वाली ऐसी ज्यादती को कहेंगे जो किसास या दियत को वाजिब कर दे, जो किसास या दियत को वाजिब कर दे। अब जिनायात का हुक्म क्या है? जिनायत यानी ज्यादती जो भी हो और जितनी भी हो हराम है। चाहे किसी पर आप जिस्मानी ज्यादती करें, मारें पीटें, उसके उज़व किसी को नुकसान पहुंचा दें, या आप उसको जख्मी कर दें, उसको की हड्डी, नाक या दांत तोड़ दें, या उसकी आंख फोड़ दें, कान का नुकसान कर दें, कोई भी हो। और ये जिनायत यानी ज्यादती किसी की इज्जत व आबरू की भी हो सकती है। ये सारी की सारी जितनी ज्यादतियां हैं ये हराम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया था कि अला इन्ना अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी बालदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा, कि तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जत व आबरू, ये वहां एक दूसरे पर हराम है, जैसे इस शहर की हुर्मत है, इस दिन की हुर्मत है, और इस महीने की हुर्मत है। तो जिनायात यानी ज्यादतियों में से सबसे बड़ी ज्यादती जो है वो किसी को जान से ही मार डालना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को कत्ल करना हराम करार दिया है। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़् वला यज़नून, कि ना तो वो किसी को जान से कत्ल करते हैं क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने हराम किया है, मगर हक के साथ। वो हक क्या है वो आगे बयान होगा इंशाअल्लाह। तो फिर ये जो कत्ल करने वाली है जिनायत, उसकी तीन किस्में हैं। एक जिनायत आमद होती है, यानी जानबूझकर किसी को मारना।
ایک ہے جنایت شبہ العمد، یعنی کوئی بندہ کسی کو مارنا تو نہیں چاہتا لیکن اس نے کوئی آلہ ایسا استعمال کر لیا جو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا لیکن اس سے قتل ہو گیا۔ کوئی بندہ کسی کو سٹک مارے، اس کے سر میں مار دے اور اس کا قتل کرنا ارادہ نہ ہو، لیکن وہ اسی سٹک سے یا لاٹھی سے اگلا بندہ جو ہے وہ مر گیا، تو یہ شبہ العمد ہوگا، یعنی عمد کے جیسا ہی ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے کسی جانور کو مارنے کے لیے تیر چلایا یا آپ نے گولی چلائی لیکن وہ کسی انسان کو لگ گئی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آگے کوئی انسان موجود ہے، تو وہ قتل خطا میں آئے گا۔ اور ان کا پھر ان میں سے جو پہلی قسم ہے جس کو قتل عمد کہتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے قصاص ہے۔ اگر ورثاء راضی ہو جائے تو پھر دیت بھی اس میں دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ معاف کر دیں تو یہ ان کا حق ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسرا جو ہے شبہ العمد یا قتل خطا، ان میں قصاص نہیں ہے، ان میں دیت ہے، کیونکہ ان دونوں شکلوں میں اس نے جان بوجھ کر ارادہ قتل سے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ غلطی سے وہ بندہ قتل ہو گیا، لیکن چونکہ بندہ قتل ہو گیا ہے لہذا اس کی دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور وہ دیت 100 اونٹ ہے، جس طرح کے احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ دیت جو ہے مقتول کے ورثاء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے حدیث جو ہے جنایات کے حوالے سے مسلمانوں کے خون کی عزت و تکریم اور عزت و احترام کو قائم رکھنے کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، یعنی اس کا خون حلال کر دینا، یعنی اس کو ختم کر دینا یا قتل کر دینا، جو یشہد گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدی ثلاث، سوائے تین میں سے ایک وجہ کے، سوائے تین میں سے ایک وجہ کے، لیکن یہ وجہ بھی ایسی ہیں کہ اس میں بھی ہر فرد خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، بلکہ یہ بھی ریاست اور حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھے گی کہ اس بندے نے کیا کیا ہے اور اس کو کون سی سزا دینی چاہیے، اور اگر اس کے اوپر سزا لاگو ہوتی ہے تو وہ عدالت اور حکومت سزا دے گی، کوئی فرد واحد اکیلا جو ہے وہ سزا نہیں دے گا۔ پہلے نمبر پہ ہے السیب الزانی، شادی شدہ زانی، تو اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، رجم کر کے اس کو قتل کیا جائے گا، اور وہ سزا حکومت اور عدالت جو ہے وہ جاری کرے گی، کوئی فرد واحد اکیلا تنہا اٹھ کر وہ سزا جاری نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے وہ نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں قتل، شادی شدہ زانی کو قتل کرنا، جان کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا، اور اسی طرح مرتد شخص والتارک لدینہ، اور دین کو ترک کر دینے والا، المفارق للجماعہ، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ تو یہ تین ایسے اسباب ہیں، تین ایسی وجوہ ہیں جن کی بنیاد پر کسی شخص کو، کسی مسلمان شخص کو قتل کیا جائے گا۔ تو چونکہ شادی شدہ زانی جو ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، قاتل کی سزا بھی قتل ہے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اور یہ سزا عدالت اور حکومت وقت لاگو کرے گی، ہجوم اس سزا کو لاگو نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود ہی کھڑا ہو کر فیصلے کرنے شروع کر دیں، کیونکہ اس سے فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اب اس میں کئی ایک سوالات ایسے بھی آتے ہیں کہ کیا
کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا یا کسی ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، تو اس میں علماء کے تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدل میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی دلیل حضرت علی کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کو ایک ذمی کے بدلے میں قتل کرایا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تو مسلمان کسی کافر کو دھوکہ سے اور بے خبری میں مار ڈالے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر اس نے قتل عمد کیا ہے تو پھر بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کافر کے خلاف ہر وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ حربی کافر ہے، اور اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ پھر اس طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل کیا جائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل کیا جائے گا جس طرح دیگر سب کو کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ان النفس بالنفس کہا ہے کہ جان کے بدلے میں جان۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ باپ عام طور پر بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی واضح بات ہے، کوئی واقعی ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے مجبور ہو کر باپ نے بیٹے کو قتل کیا، اور باپ کو ہی اس کا سب سے زیادہ دکھ ہوگا، لہذا باپ کی یہ حیثیت ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ بہرحال دونوں طرح کے اقوال اور موقف جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ لا یحل قتل مسلم، کسی بھی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، الا فی احدى ثلاث خصال، مگر ان تینوں خصلتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، ان تینوں وجوہات میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ سب سے پہلے ہے زان محصن، شادی شدہ زانی، فیرجم، اس کو رجم کیا جائے گا، رجم کر کے قتل کیا جائے گا۔ ورجل یقتل مسلما متعمدا فیقتل، اس طرح وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یعنی قتل عمد، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ورجل یخرج من الاسلام، اور وہ آدمی جو اسلام سے نکل جائے، مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، فیحارب اللہ ورسولہ، تو اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا ہے، جنگ کی ہے، فیقتل، پس اس کو بھی قتل کیا جائے گا، او یسلب، یا اس کو سولی چڑھایا جائے گا، او ینفا من الارض، یا اس کو زمین میں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر چونکہ اس طرح کے بندوں کے بارے میں تینوں طرح کی سزائیں موجود ہیں۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس میں خونوں کی حرمت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے باہمی معاملات میں سب سے پہلے جس بات کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خونوں کا ہوگا۔ اب ایک حدیث کے اندر ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں حساب کیا جائے گا، تو اس حدیث کے اندر ہے کہ خونوں کا حساب کیا جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نماز کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا، یعنی حساب کتاب میں پہلے حقوق اللہ کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ کے حساب میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اس کے بعد پھر حقوق العباد کا حساب کیا جائے گا، تو حقوق العباد کے حساب میں سے سب سے پہلے خونوں کا حساب کیا جائے گا، مالی معاملات یا دیگر جو ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا حق ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے اور اس کی جان ہی لے لے، اس نے گویا کہ حقوق العباد کے اندر سب سے بڑی زیادتی کی ہے، لہذا اس کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ،
قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس بات کا فیصلہ کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ فی الدماء، وہ خونوں کا ہے، وہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں میں قتل کے فیصلے بھی کیے جائیں گے، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ خون اور جان کی حرمت اور احترام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ سب چیزوں پر غالب ہے۔ قیامت کے دن کسی شخص کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی حدیث ان سمرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل عبدہ قتلناہ، یعنی اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا غلام تھا، زر خرید غلام تھا، اب وہ اس کو قتل کر دے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ غلام بھی ایک انسان ہے، اگر کوئی غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل عبدہ، جس نے اپنے غلام کو قتل کیا قتل نہ ہو تو ہم اس کو بدلے میں قتل کریں گے۔ ومن جدع عبدہ، اور جس نے اپنے غلام کی ناک کاٹی جدعناہ تو بدلے میں ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ رواہ احمد والاربعۃ، اس حدیث کو امام احمد اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح حسن کہا ہے۔ وہو من روایت الحسن البصری عن سمرہ، اور یہ حسن بصری کی حضرت سمرہ سے مروی احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ وقد اختلف فی سماعہ منہ، اور حسن بصری کے حضرت سمرہ سے سماع میں اختلاف ہے۔ وفی روایت ابی داود والنسائی بزیادت، اور سنن ابو داود اور نسائی کی روایت میں کچھ زیادتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ومن خصا عبدہ، جس نے اپنے غلام کو خصی کیا خصیناہ، ہم اسے خصی کریں گے۔ وصححہ الحاکم، اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، یعنی اس زیادتی کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اگرچہ انقطاع کی علت موجود ہے کہ حسن بصری نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ دیگر روایات سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وان عمر ابن الخطاب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول کہتے ہوئے لا یقاد الوالد بالولد، نہیں قصاص لیا جائے گا والد سے بیٹے کے بدلے میں، بیٹے کے قتل کا۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن الجارود اور بہقی نے صحیح کہا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ انہ مضطرب، یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی اس حدیث کے اندر بھی کچھ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو کیا باپ کو قصاص میں قتل کیا جائے گا یا نہیں، اور اس میں دو قول پائے جاتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے کافر کے بدلے میں مسلمان کے قتل کا حکم۔ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قلت لعلی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے من الوحی، وحی میں سے، غیر القرآن، قرآن مجید کے علاوہ، یعنی قرآن مجید جو وحی کے اندر نازل ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے آپ کو کچھ لکھوایا ہوا ہے؟ قالت، انہوں نے کہا لا، نہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ والذی، قسم ہے اس ذات کی، فلق الحبۃ، جس نے دانے کو پھاڑا، وبرأ النسمۃ، اور اس نے پیدا کیا جاندار کو، الا فہم، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر وہ فہم ہے، وہ سمجھ ہے، وہ سمجھ بوجھ ہے، یعطیہ اللہ تعالی رجلا فی القرآن، جو اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو قرآن میں عطا کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ ہے، اور دوسرا وما فی ہذہ الصحیفہ، اور جو میرے پاس اس صحیفے میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اب اس صحیفے کا اہل شیعہ جو ہیں وہ بہت سارا بگاڑ پیدا کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے اہل بیت کو الگ سے بہت کچھ لکھ کر دیا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الگ سے ایک صحیفہ موجود تھا، حالانکہ یہ چھوٹا سا صحیفہ تھا اور اس کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا یہاں پر اسی حدیث کے اندر بیان کر دیا حضرت علی نے کہ اس کے اندر میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ قلت، میں رجل وما فی هذه الصحیفہ، قلت میں نے کہا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے، ہاں قلت میں نے کہا وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، قال انہوں نے فرمایا العقل، اس میں قصاص کا معاملہ ہے، یعنی قصاص کے احکام ہیں یا دیت کے احکام ہیں۔ اب واضح بات ہے دیت اور قصاص کے جو احکام تھے وہ تفصیلی احکام تھے، اور اس میں ہر چیز کی دیت کا الگ الگ بیان موجود ہے کہ اگر قتل ہو جائے تو کیا دیت ہے، اگر کوئی زخم لگ جائے اس کی کیا دیت ہے، دانت کی کیا دیت ہے، آنکھوں کی کیا دیت ہے، کان کی کیا دیت ہے، ہاتھ پاؤں کی کیا دیت ہے، یہ پوری تفصیلات دیگر احادیث کے اندر بھی اگرچہ موجود ہیں۔ تو یہ تفصیلات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے کے اندر موجود تھی اور وہ احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ لہذا شیعہ کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے الگ سے مخصوص احکام اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ہوئے تھے اور وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا العقل، دیت کے احکام ہیں، وفقاق الاسیر، اور جو قیدی ہیں ان کو آزاد کرنے کے مسائل ہیں، قیدیوں کو آزاد کرنے کے احکام ہیں، اور دوسرا یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اور یہ کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور آگے وَأَخْرَجَهُ احمد و ابو داود، یہ حدیث اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، امام احمد اور ابو داود اور نسائی نے من وجہ آخر عن علی، حضرت علی سے ایک دوسرے طریق سے یہ روایت جو ہے وہ بیان کی ہے، وقال فیہ، اور اس میں فرمایا کہ المؤمنون، مومن جو ہیں، تتکافأ دماؤہم، ان سب کے خون برابر ہیں، مومنوں کے سب ایمان والوں کے خون یکساں ہیں، ان کی ایک جیسی قدر و قیمت ہے۔ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ، اور کوشش کرے گا ان کے ذمہ کی، یعنی ان کے عہد و پیمان کی، ادناہم، مومنوں میں سے ادنا ترین آدمی بھی، یعنی مومنوں میں سے ہر مومن اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے خونوں، ان کی عزت و آبرو، ان کے عہد و پیمان کا خیال رکھے گا۔ وَهُمْ يَدٌ، اور وہ ایک ہاتھ ہے، یعنی یک جان ہے، ایک جان ہے، علی من سواہم، اپنے سوا کے علاوہ پر، یعنی اپنے سوا پر جو ان کے غیر ہیں، غیروں کے اوپر وہ ایک ہاتھ ہیں۔ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، اور نہیں قتل کیا جائے گا کسی مومن کو کافر کے بدلے میں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی بالکل وہی مفہوم بیان کیا گیا ہے جو اس سے پچھلی حدیث میں ہے کہ کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، اور نہ ہی کسی عہد والے کو، یعنی ذمی کو جو اسلامی سلطنت کے اندر عہد اور ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے رہ رہا ہو، اس کے قوانین کی پابندی کرتا ہو، تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اس کے عہد میں، یعنی اس نے جتنی دیر کی ذمہ اور عہد یا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں ان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام اہل ایمان کے خون، ان کے عزت و آبرو یہ محفوظ ہے، لہٰذا تمام نیک مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کسی کو کوئی عہد دے دے، اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لے یا اس کو امان دے دے، تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی پاسداری کریں۔ اسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ امت مسلمہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے مشترکہ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہو جائیں۔ تو جب تک یہ متحد رہیں گے، متفق رہیں گے، اللہ ان کو قیادت و سیادت، عزت، سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور جب سے اب یہ متفرق ہو گئے ہیں تو دیکھ لیں فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اندر غیرت ایمانی بیدار نہیں ہو رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، لا تعداد جو ہیں وہ وہاں پر زخمی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے باہر نکل جائے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی محفوظ ہو گئی کہ کسی شخص کے مسلمان ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جب کوئی کافر کسی اسلامی حکومت میں آ کر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی عزت و آبرو بھی ویسے ہی محفوظ ہو جاتی ہے جس طرح کہ ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم آج کا لیسن جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔